السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توفني من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاه ومن ترك مالا فلورثته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، انسان کی زندگی کے اندر اس کا سب سے پہلا حق، سب سے پہلی ذمہ داری اور وہ ہے قرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرض لے اور ادا نہ کر سکے
اور اس کی وصیت بھی اپنے ورثاء کو نہ کرے، اور جس سے قرض لیا ہے اس سے معافی بھی نہ مانگے، اور اسی حالت میں مر جائے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے پاس سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزر رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی مال ہو، احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس اگر مال ہو، تو میرا دل یہ کہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا مال میں غریبوں میں تقسیم کر دوں، غریبوں کی اعانت کروں، مجبور لوگوں کا سہارا بنوں، اور اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، مگر اتنے مال کے بغیر کہ جتنا میرے اوپر قرض ہے، میرے اوپر جتنا قرض ہے اتنا مال میں اپنے لیے بچا کر رکھوں، تاکہ میں اپنے قرض کی ادائیگی اس سے کر سکوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا ہوتا، مال و دولت ہوتی، تو اس میں سے بھی آپ اتنا مال اپنے پاس رکھ لیتے جتنا کہ آپ پر قرض ہے، اور بقیہ مال کو غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے۔ ایک مرتبہ جب آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، بارہا یہ بات آپ حضرات نے سنی ہوگی، جب بھی آپ کے پاس کوئی جنازہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوال کرتے کہ کیا اس بندے کے اوپر کسی کا حق تو نہیں۔ آپ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ آدمی نمازی تھا یا نہیں، روزے دار تھا یا نہیں، اس کے اخلاق اچھے تھے یا نہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان اپنا کیا مقام رکھتا تھا، دنیا کے لوگوں کے درمیان اس کا کیا مقام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہیں فرماتے۔ سب سے پہلا جو سوال ہوتا تھا وہ یہ ہوتا کہ اس آدمی کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں، کسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہو تو کسی کا ذمہ اس کے اوپر تو نہیں ہے۔ تو آپ کو جب بتایا جاتا کہ ہاں اس آدمی پر فلاں آدمی کا ذمہ ہے، فلاں آدمی کا قرض ہے، فلاں آدمی کا حق اس کے اوپر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو وہاں سے بچاتے کہ اس کی نماز جنازہ آپ نہیں فرماتے، آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، اور صحابہ میں کہہ دیتے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس آدمی کا نماز جنازہ اگر اس کی پڑھاتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ ہے قرض لے کر، لوگوں سے قرض لے کر آدمی اس کو نہ لوٹائے اور اسی حالت کے اندر اس کی موت آ جائے۔ اس ارشاد کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم سامنے رکھیں اور پھر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے سے قرض تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے انہیں جھجکتے ہیں، ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ لوگ قرض تو لے لیتے ہیں
کہ بھائی اتنے پیسے مجھے قرض پر چاہیے، اتنی تاریخ کے اندر میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، لیکن جب آدمی قرض اس کے بعد کے بھروسے پر دے دیتا ہے اور جب وہ تاریخ آتی ہے تو پھر آدمی اس سے فون کرتا ہے تو وہ آدمی فون کو سوئچ آف کر دیتا ہے۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو باتیں، میٹھی میٹھی باتیں بول کر لوگوں سے قرض تو لے لیتے ہیں، لیکن جب قرض دینے کا وقت آتا ہے تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہو جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، ایک محلے سے دوسرے محلے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کو فون کیا جاتا ہے تو وہ فون بھی نہیں اٹھاتے، اور اگر ان کے گھر پر جا کر اگر ان سے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کو جھوٹ بول کر کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ ہمارے ابو گھر پر نہیں ہے۔ یہ آج کا ہمارا معاشرہ ہے جو ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام اور امتی کہتے ہیں، لیکن کہنے کو تو بہت ہے، اگر کہا جائے تو بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، لیکن آج کا ہمارا یہ مسلم معاشرہ اتنا بدنام ہو چکا ہے اور اتنی ذلت و رسوائی کے گڑھے کے اندر گر چکا ہے کہ آج غیروں کو بھی مسلمانوں پر اعتبار نہیں رہا۔ بارہا میں یہ بات آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ آج کے ماحول کے اندر ہمارا مسلم معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ غیر لوگ بھی آج مسلمان کے اوپر بھروسہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر مسلمان بہت بڑا مالدار ہے، اس کی بہت بڑی جائیدادیں ہیں، اس کے بہت بڑے بنگلے اور گھر وغیرہ ہیں، بلڈنگیں ہیں، اگر وہ کسی کو کرائے پر دینا چاہتا ہے تو غیر مسلم اگر لینے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں کو ڈبایا ہے، کتنے لوگوں کو جھوٹ بول کر مال ہڑپ لیا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کے دھوکے میں آ کر اپنا مال اس کے اوپر خرچ کر دیں اور کل کے دن ہمارے ہی اوپر مصیبتیں آنے لگیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا معاشرہ۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایسے ایسے حالات ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اس کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو چھوڑ کر، ان کے طور طریقوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی طریقوں کی، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، عزت اور سرفرازی چاہتے ہو، سر بلندی چاہتے ہو، تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ میرے کاموں کو، میری عادت شریفہ کو، میرے اسوہ حسنہ کو، میری بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزارنا ہے۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی تمہاری کامیابی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان 3 چیزوں سے پاک ہو جائے، یہ 3 چیزیں اگر آدمی کے اندر موجود نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارا دل غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، اپنے رتبے کی بڑائی سے، ساری برائیوں سے اپنے دل کو پاک رکھو۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، بڑائی ہو، گھمنڈ ہو، وہ آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم غور کریں اس پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا سا اگر رتبہ مل جاتا ہے، تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے، تھوڑی سی بڑائی مل جاتی ہے تو اپنے اوپر فخر کرنے لگتے ہیں کہ میں فلاں محلے کا ذمہ دار ہوں، فلاں مسجد کا ذمہ دار ہوں، فلاں پارٹی کا ذمہ دار ہوں۔ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور کرنا، یہ عادت جس کے اندر بھی پائی جائے گی وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی خیانت سے پاک ہو۔ جس آدمی کے پاس امانت رکھی جائے، جو آدمی جس اعتبار سے اپنی پوزیشن پر ہو، جس عہدے پر وہ فائز ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس عہدے کے اندر خیانت نہ کرے، لوگوں کے مالوں میں خیانت نہ کرے، لوگوں کے ذمے جو اس کا حق ہے اس کے اندر وہ خیانت نہ کرے۔ اگر آدمی خیانت سے پاک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنائیں گے، اور اگر خیانت سے پاک نہیں ہوگا، اس کے اندر خیانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، آدمی اگر اس کے پاس امانت رکھتا ہے تو وہ آدمی اس امانت میں خیانت کرتا ہے تو ایسا آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس کی زندگی کے اندر قرض نہ ہو، جس کے اوپر قرض نہ ہو، لوگوں کا قرض اس کے ذمے نہ ہو کہ لوگوں سے تو قرض لے لیا ہے لیکن ادا کرنے کی نیت نہیں، لوگوں سے تو قرض لے لیا ہے لیکن ادا کرنے میں وہ آگے پیچھے کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس سے قرض لیا ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن وہ آدمی اس کے وقت پر اس کو کام آتا ہے، لیکن جب اس آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ قرض دار کے پاس جا کر کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو قرض دیا تھا، مجھے ضرورت ہے، آپ میرا قرض لوٹا دیں، تو پھر اس کے پاس پیسے ہونے کے باوجود، قرض ادا کرنے کی رقم ہونے کے باوجود وہ آدمی اسے دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، تو ایسا آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی کے اندر قرض نہ ہو، قرض سے وہ آدمی پاک ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا مستحق بنا دیں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تین چیزیں ہیں، جو آدمی ان تین چیزوں سے پاک ہو جائے، جس کے دل کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ، بڑائی اس کے دل میں نہ ہو، اس لیے کہ تکبر، گھمنڈ اور بڑائی یہ اتنی خراب چیز ہے کہ اسی کی وجہ سے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ اس کا آخری لفظ یہی تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، سب سے بڑا میں ہی ہوں، اس دنیا کے اندر جو بھی بڑا ہے میرے سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے یہ کہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے سمندر کے اندر ڈبو کر غرق کر دیا، اور آج بھی اس کی لاش عبرت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھی ہے۔ اگر چاہو تو جا کر دیکھ سکتے ہیں
آج وہ ایسی لاش بن کر پڑا ہے، عبرت کا نشان بنا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا عبرت بنا کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ اگر جو آدمی دنیا کے اندر گھمنڈ کرے گا، تکبر کرے گا، بڑائی کرے گا، اپنے آپ کو بڑائی میں اتنا بڑا کرے گا کہ اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وہی حشر کریں گے جو کل فرعون کے ساتھ ہوا ہے۔ فرعون بھی گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر وہ بھی یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو گھمنڈ، تکبر، بڑائی اور عجب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز خیانت ہے کہ اپنے آپ کو، امانت جو آدمی ہمارے پاس رکھے، جو بھی امانت ہمارے پاس ہو، چاہے وہ لوگوں کی امانت ہو، چاہے وہ لوگوں کا حق کیوں نہ ہو، اس کی ادائیگی میں ہمیں کبھی خیانت نہیں کرنی۔ جو آدمی امانت میں خیانت کرے گا تو پھر وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور جس کی زندگی کے اندر قرض ہو وہ بھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ان تین باتوں کو یاد رکھیں، یہ تین باتیں جس آدمی کے اندر موجود ہوں گی وہ کبھی جنت کا مستحق نہیں ہوگا، اور ان تین باتوں سے جو آدمی پاک و صاف ہوگا تو پھر جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی چیز اسے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی گردن کے اندر دو زنجیریں ایسی باندھ رکھی ہیں کہ آدمی اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنی گردن کو جھکاتا ہے اور اپنے دل کے اندر تواضع کو پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کی ایک زنجیر کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، اس کی گردن کو بلند کرتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کا نام لوگوں کے درمیان روشن ہوتا ہے۔ اور وہی آدمی اگر اپنے دل کے اندر گھمنڈ، تکبر اور بڑائی کو پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کی زنجیر کو پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، اور اتنا کھینچتے ہیں کہ اس کی گردن اتنی جھک جاتی ہے، وہ لوگوں کے درمیان اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا رسوا ہو جاتا ہے کہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر وہ لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر گھمنڈ ہو، تکبر ہو، بڑائی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو لوگوں کے اندر اتنا ذلیل کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اب اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر تواضع کو، انکساری کو، عاجزی کو پیدا کریں، یا پھر ہم اپنے اندر تھوڑے سے رتبے کے لیے گھمنڈ کو، بڑائی کو پیدا کریں۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ دے دے تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہوتی ہے، لیکن آج قرض لے لیتے ہیں، لاکھوں کے روپیے قرض لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ایک محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں منتقل ہو جاتے ہیں، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی تعلق نہ رکھے، جس سے ہم نے قرض لیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ڈبا دیتے ہیں، اس سے خیانت کرتے ہیں، اس نے جو قرض دیا ہے اس کا احسان سمجھنے کے بجائے ہم اسی کو لان تان کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو بہت بڑی یہ
ہمارے اوپر احسان کر دیا کہ ہم نے قرض لیا تو اس نے دے دیا، لیکن ہمارے ساتھ مجبوری ہے، ہم نہیں دے سکتے، ہم کیا کریں؟ لیکن حالانکہ وہ آدمی اس بات سے قرض لیتا ہے کہ میں فلاں تاریخ پر آپ کا قرض لوٹا دوں گا، تو اس کو چاہیے کہ اس تاریخ کے آنے سے پہلے وہ اپنے قرض کی ادائیگی کا مکمل بندوبست کرے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج تو تاریخ پہ تاریخ چلتی ہے، جو تاریخ ہم نے ادا کرنے کی دی ہوتی ہے وہ تاریخ گزر جاتی ہے اور وقت مانگ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ٹال مٹول کرتے کرتے آج ہم اب دوسرے لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، اتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے بدنام ہے، اسی وجہ سے ذلت و رسوائی کے گڑھے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ اس عظیم کام کو، جس کے اوپر بھی جو بھی قرض ہے، جو بھی وقت اس نے لیا ہے، اس کو چاہیے کہ کسی بھی طرح کر کے وہ اس قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ جو آدمی قرض کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توفینی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاہ، کہ اگر جس کے اوپر بھی قرض ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنا قرض ادا کرے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ دوسروں کے کمزوروں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، اور آپ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ آپ قرض داروں کے قرض کو ادا کرنے میں آپ سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میت کے اوپر اگر قرض ہے تو پھر اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے قرض کا بندوبست کرتے اور اس آدمی کے قرض کو لوٹا دیتے تھے، اور فرمایا من ترک مالا فلیورثته، کہ وہ آدمی جو بھی مال چھوڑا ہے وہ مال اس کے ورثاء کے لیے ہے، اس کے بچوں کے لیے ہے، اس کی بیوی بچوں کے لیے اس نے وہ مال چھوڑا ہے، اور اس کے اوپر جو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی میں کروں گا۔ تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں، آپ اس میں پہل کرتے ہیں کہ آپ کسی کے قرض کو ضائع جانے نہیں دیتے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی مال ہو، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر میرے پاس سونا ہو، تو پھر میں اس میں سے اتنا ہی رکھوں گا جتنا کہ میرے اوپر قرض ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی ہوگا میں لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دوں گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے حالات ہیں کہ اگر قرض لے لیا ہے تو لے لیا، لیکن دینے کا نام نہیں لیتے۔ قرض تو لے لیتے ہیں وقت پر، جب ضرورت ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے جا کر کہ بھائی مجھے یہ ضرورت ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اتنے پیسے قرض کے طور پر چاہیے۔ قرض تو لے لیتے ہیں لیکن ادا کرنے کا نام نہیں لیتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج پچھلے دور کے اندر اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں
اپنے تاریخ کے اندر اپنی مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے اندر امانت میں پوری پختگی تھی اور کسی کے اوپر کسی کا قرض نہیں تھا اور ان کا لین دین برابر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومت سے سرفراز فرمایا کہ جب بھی مسلمانوں کی حکومت آئی اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اپنے معاملات میں سچے اور پکے ہوا کرتے تھے۔ لوگ اپنے معاملات کو ان سے طے کرتے تھے کہ یہ لوگ سچے پکے مسلمان ہیں، ان سے اگر ہم معاملہ کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم انہی کے ذریعے ہم اپنا معاملہ مکمل کریں۔ لیکن آج کے ماحول میں اس کا برعکس ہو گیا ہے، اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرنے کے بجائے ہمارے سے معاملات کرنے میں 100 بار سوچتے ہیں کہ اس سے ہم معاملہ کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم معاملہ کریں بھی تو ہمیں کیا فائدہ اس سے حاصل ہوگا، ہمیں کوئی نقصان تو اس سے نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں، یہ غیروں میں بھی ہے اور آج ہمارے مسلمانوں میں آپس میں بھی یہ عادت شروع ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی ہم اس کے اوپر اعتبار کر کے ہم اس سے معاملہ کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن وہی ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ جائے۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ صف اول کے نمازی، بڑی بڑی داڑھی رکھنے والے، جبہ قبہ پہن کر لوگوں کو پھنسانے والے ایسے لوگ سب سے آگے پائے جا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچیں کہ جو لمبی لمبی داڑھی رکھ کر، لمبے لمبے کرتے پہن کر، ٹوپی امامہ پہن کر، صف اول کے 5 وقت نمازی ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہوئے، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے، ان سے کبھی تسبیح ہاتھ سے نہیں چھوٹی، نہ ان کے روزے کبھی چھوٹتے ہیں، نہ ان کی نمازیں کبھی قضا ہوتی ہیں، نہ وہ رات کے تہجد کے قضا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ آج کے ماحول میں دھوکہ دینے میں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں، لوگوں کا مال ہڑپنے میں سب سے اول نمبر پر آ رہے ہیں۔ ایسے کئی سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، کئی سارے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ آج اتنا بڑا نمازی، نماز کا پابند، 5 وقت نمازی ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہوئے، ہمیشہ کبھی اس کی ہاتھ سے تسبیح گری ہو یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ جب بھی بات کرتا ہے اسلام کی تبلیغ کی بات کرتا ہے، لوگوں کو دینداری کی بات کرتا ہے، لیکن کل کی بات یہ ہے کہ وہی آدمی کئی سارے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر دوسرے ملک کو بھاگ گیا ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہماری نظروں سے گزرے، کئی سارے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس آدمی پر بھروسہ نہ کرو جس کے معاملات سے تم واقف نہ ہو جاؤ، جس کے معاملات سے تم واقف ہو کہ آپ کو اس کے معاملات کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ آدمی معاملات کے بارے میں پکا اور سچا ہے اور یہ آدمی کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی پر بھروسہ کرو، نہ کہ ایسے آدمی پر کہ تم نے اس کے معاملات سے واقف ہی نہیں کہ وہ آدمی کس طرح کا ہے۔ ایسے آدمی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج
ایسے اتنے سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو پھر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو سچے پکے مسلمان کہلاتے ہیں، دکھاوے کے نمازی ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، تسبیح کے پابند ہوتے ہیں، تہجد کے پابند ہوتے ہیں، لیکن آج انہی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہی لوگ لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کو لوٹ کر وہ لوگ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا مسلم معاشرہ ذلت و رسوائی کے گڑھے کے اندر گرا ہوا ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر صحیح معاملات کی اور صحیح اخلاق ادا کرنے کی اور ایمان پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر زندگی گزارنے کی عادی ہو جائے تو پھر یہ ہمارا معاشرہ کبھی ذلت و رسوائی کے گڑھے کے اندر گر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اگر تم عزت چاہتے ہو اور سربلندی چاہتے ہو، خوشحال اور خوشگوار زندگی چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میرے طور طریقوں کو اپنا کر اسی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق صحیح زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں اپنے کیریکٹر کو صحیح کرنا ہے، اپنے کردار کو صحیح کرنا ہے، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے، ہمارے کاموں کی وجہ سے کہیں ہمارا مسلم معاشرہ ذلت و رسوائی کے گڑھے کے اندر نہ گر جائے۔ اگر ہم اس کی کوشش کر کے صحیح راستے پر آ کر صحیح معنوں میں اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج بھی ہمیں سرفرازی، سربلندی، کامیابی کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے، خوشحال زندگی گزارنے پر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا مستحق بنائے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو کفار مکہ نے آپ کے معجزات کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے کردار کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تو سچا رسول ہے تو بھی یہ بتا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل، اگر میں بتاؤں یا پھر تیری مٹھی کے اندر جو ہے وہ بتائے، اتنا کہنا تھا کہ پھر اس کے مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو ابو جہل غصے میں آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ تیرا جادو تو پتھروں پر بھی چل گیا۔ تو وہاں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر کنکریاں مار کر واپس چلا جاتا ہے۔ پھر بعد میں دوبارہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تو سچا پکا نبی ہے اور اللہ کا رسول ہے تو پھر یہ کام کر، دنیا اور آخرت میں اللہ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو پھر تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دے۔ اگر تو نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو پھر میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت سے اس چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس وقت جتنے کفار مکہ وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہاں موجود تھا اور بڑے بڑے سرداران وہاں موجود تھے، اور ان سب نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔
ایک ٹکڑا مشرق کی طرف ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل دیکھ لے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں تجھے دعوت دیتا ہوں اللہ کو ایک مان لے، مجھے اللہ کا رسول مان لے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو ابو جہل اس وقت کہتا ہے کہ پتہ نہیں تو کیسا جادوگر ہے، دنیا کی چیزوں سے ہے ہی لیکن اوپر کی آسمان کی چیزوں پر بھی تو نے جادو کر دیا ہے۔ اس وقت ایسے آپ کے کرامات کو دیکھ کر آپ کے معجزات کو دیکھ کر کفار مکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے، اپنے سینے کو جھکاتے ہوئے، آپ نے گردن اتنی جھکائی کہ آپ کی گردن مبارک اونٹ کی کوہان تک پہنچ چکی تھی، آپ کا سینہ مبارک اونٹ کی کوہان کو لگ رہا تھا۔ اتنی عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ حرمین شریفین میں داخل ہوئے، مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کے کفار مکہ جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو محفوظ کر رہے تھے اور جا کر چھپ گئے تھے، جب آپ کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں آ کر کھڑے ہوئے تو کفار مکہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں اس کا انتظار ہے کہ یہ محمد ہماری جان نہ لے لے، یہ محمد ہمیں مار نہ ڈالے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا کہ جو بھی اس حرم کے اندر موجود ہے اس کو ہم بخش دیتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو ماریں گے نہیں۔ تو اس اعلان سے تمام کفار مکہ آپ کے قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے قدم چھوڑ کر کہاں جائیں گے۔ آپ کا یہ کردار، آپ کا یہ اسوہ حسنہ کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے اخلاق اور کردار اور اپنے کیریکٹر کو صحیح کر لیں، اپنے اخلاق کو صحیح کر لیں تو پھر وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس دنیا کے اندر عزت اور سرفرازی، کامیابی اور کامرانی سے نوازیں گے۔ آج یہ ہمارا مسلم معاشرہ جو ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اگر ہم اپنے اخلاق اور کردار اور اپنے کیریکٹر کو صحیح کر گے، لوگوں کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دلدل سے نکال کر، اس ذلت اور رسوائی سے نکال کر پھر ہمیں عزت اور سرفرازی، خوشحال والی زندگی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔